اس پرفتن دور میں دو قسم کی دعوتیں ہیں جو اپنے عروج پر ہیں. ایک ہے بے دینی کی دعوت اور ایک ہے دین کی اور حق کی دعوت. بے دینی کی جو دعوت ہے وہ بے حیائی کی دعوت ہے، بے شرمی کی دعوت، نوجوان نسل کو مادر پدر آزاد کرنا. اور جو دین کی دعوت ہے وہ ہے حیا کی دعوت، شرم کی دعوت. بہت سے لوگوں کے ایس ایم ایس موصول ہوتے ہیں اخباروں میں اور میڈیا پہ خبریں ہیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے. محبت کا دن ہے، بڑے دھوم دھام سے منایا جائے گا، اور ہمارے جتنے ٹی وی چینلز ہیں اس کو بہت کوریج دے رہے ہیں. کپلز خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گفٹ کی دکانوں میں پھول خریدے جا رہے ہیں، پھول دیے جا رہے ہیں. ایزی لوڈ کا تو پوچھنا ہی فضول ہے. ایزی لوڈ کا کاروبار عروج پر ہے. اور یوں کہنا چاہیے کہ اس دن کو بہت زیادہ انجوائے کیا جا رہا ہے، آپ کی زبان میں انجوائے کیا جا رہا ہے اس دن. اور ابھی تک کیا نہیں گیا جتنا ابھی مزید جمعے کی نماز کے بعد کیا جائے گا. وہ تو جمعہ آ گیا درمیان میں، ورنہ اس دن کو جو صحیح طرح سے انجوائے کیا جائے گا وہ جمعے کی نماز کے متصل بات سے شروع ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کو سدھارنے کے لیے اصل چیز ہے ڈنڈا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈنڈا ہے اصل. باتوں سے اگر سدھرنا ہوتا تو شریعت میں زنا کی سزا 100 کوڑے نہ ہوتے، بلکہ شریعت کہتی جس نے زنا کیا اس کو محبت سے سمجھا دیا کرو. ایسا ہی ہوتا نہیں ہوتا؟ شریعت کہتی جو کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو محبت سے سمجھا دو یا 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں بھیج دو، خود ہی صحیح ہو جائے گا. تبلیغ کی اپنی افادیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ڈنڈا بہرحال ڈنڈا ہے. زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو اس کے کم وقت کے. اور قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. 100 کوڑے بھی لگنے چاہیے. نمبر 2، یہ کوڑے چھاؤں میں نہیں، کہیں کونے کسی کارنر میں کونے پہ نہیں، کسی جیل کے اندر نہیں، بلکہ جب یہ کوڑے مارے جائیں گے تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑا مجمع کھلے عام ان کوڑوں کو لگتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یعنی چوک پہ کھڑا کر کے مارو. دو نمبر ہو گئے. پہلا کیا؟ کوڑے لگیں گے اس کے. نمبر 2، یہ کوڑے بھی چوک پہ. تیسری چیز، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. کوڑے مارتے ہوئے ترس نہیں کھاؤ ان کے اوپر، ہائے ہوئے نہیں کرو، ہائے بیچارے، ہائے ہائے. یہ ہائے ہائے نہیں، اتنے بیچارے ہوتے تو یہ گندگی کیوں کرتے؟ اللہ کی سزا جب ان پہ نافذ کرو تو ان پہ ترس مت کھاؤ. ترس کھانے کا مطلب ایک تو طبعی طور پر کسی کو ترس آئے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سزا میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس ترس کی وجہ سے سزا معاف نہیں ہونی چاہیے، اس رحم دلی کی وجہ سے کہ کوئی بات نہیں، بیچارہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، چھوڑ دو یار. نہ نہ نہ، اللہ فرماتے ہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے تو اس کا مطلب جو اللہ بات کہے گا تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بغیر دلیل کے. تو اللہ یہ 3 باتیں کہہ رہا ہے، کوڑے بھی مارو اور کوڑے بھی چوک میں لگیں پوری دنیا کے سامنے. اور نمبر 3، ترس کھانے کی اجازت نہیں ہے. آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے آخرت میں حساب دینا ہے. تو جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اس کو پتا ہے کہ جو اللہ کا آرڈر ہے اگر میں نے پورا نہیں کیا اور دلائل دے کے اس میں پیچ و تاب نکال کے اور حکمتیں مصلحتیں نکال کے پیچھے ہٹ گیا، تو پھر جب میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں گا قیامت کے دن تو کیا یہ دلائل لے کے بری ہو سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا تو زیادہ سمجھدار تھا یا میں زیادہ سمجھدار تھا؟ تو فرمایا اگر آخرت پر ایمان ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. جہاں اتنے کافر ہیں، جہاں اتنی دنیا کافروں کی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی، تو تم بھی صحیح 2-4 اور ہو جائیں گے، اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. پھر یہ دیکھ لیں گے کہ آخرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تمہارا نظریہ غلط تھا، صحیح تھا، وہ تو پھر آخرت میں پتہ چلے گا. باقی لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، فرمایا
ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ فاسق فجار اور کفار جو کچھ کر رہے ہیں، اے محمد اللہ کو ان سے غافل مت سمجھو، غافل مت سمجھو۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ برائی کو ہونے دے رہے ہیں تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، یا تو یہ کہ اللہ اس برائی پہ راضی ہے تبھی عذاب نہیں دیتا، یا یہ کہ اللہ کی نظر میں یہ برائی برائی نہیں ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا جواب اللہ نے اس آیت میں دے دیا۔ فرمایا نا 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 لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ پھر اے اللہ پھر عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا حساب کا ایک دن رکھا ہوا ہے ہم نے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، ذلت اور شرمندگی سے ان نافرمانوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور نگاہیں پلٹیں گی نہیں، پلک جھپکے گی نہیں، ایسا خوف کا عالم ہوگا۔ اور اے محمد وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، آپ کا کام ہے اس دن کی خبر دینا اور اس دن سے ڈراتے رہنا، ان کو منوانا آپ کی ذمہ داری بولو بھائی نہیں ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیں، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جب عذاب آئے گا، قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا، وہ عذاب آئے گا تو ان کو بتا دیں فیقول الذین ظلموا، یہی ظالم، ظالم سے مراد وہ نہیں جو دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، ہر گناہ گار کو یہاں ظالم کہا جا رہا ہے۔ یہ ظالم لوگ جو اللہ کے حقوق کو پامال کر رہے تھے یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ دوبارہ تھوڑے دنوں کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے، دوبارہ بھیج دے تھوڑے دنوں کے لیے، پھر دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کو ہم مناتے ہیں یا نہیں مناتے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم تیری شریعت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پھر ایک مہلت دے دے۔ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ تیری دعوت پر ہم لبیک کہیں گے۔ دنیا میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ نے سمجھائی، سمجھ میں نہیں آئی، جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خود کہیں گے کہ ایک مرتبہ دوبارہ اس دنیا میں ہمیں بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ کیا وہاں جا کے پیسہ کمائیں گے یا نئے سرے سے ویلنٹائن ڈے منائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ فرمائے نہیں نہیں، یہ کہیں گے نجیب دعوتک، تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اللہ۔ عورت کو معاشرے میں ننگا کر دیا علاقے، اور نام کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ عورت کی آزادی ہے۔ ہم براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، مولویوں کی طرح عورتوں کو گھروں میں بند کرنے والے نہیں ہیں۔ مولوی جو عورت کو گھر میں بند کرتا ہے اس لیے بند نہیں کرتا کہ اس کا گھر قید خانہ ہے، اس لیے کہ اس کو گھر میں وہ تمام چیزیں میسر ہو رہی ہیں جو ایک گھر سے باہر نکلنے والی عورت سارا دن کما کے لاتی ہے اور وہ اپنا پیٹ پالتی ہے۔ تو مولوی یا مولویوں سے تعلق رکھنے والے وہ عورت کو گھر میں وہ ساری چیزیں فری میں پرووائڈ کر رہے ہیں بغیر ملازمت کروائے، تو بتاؤ اس میں عورت کو حقوق دے رہے ہیں یا اس کا برباد کر رہے ہیں؟ وہ یہ تو حقوق دیے جا رہے ہیں اس کو۔ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہے، وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جب چاہے جا سکتی ہے، اپنی بہن بھائیوں سے جب چاہے ملاقات کر سکتی ہے، اس کو نام دے دیا جیل خانے کا، گھروں میں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو گھروں میں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے نا، اس لیے تاکہ ان عورتوں کو جو ہم نے گھروں میں رکھا ہے ان کی طرف دوسرے مردوں کی دسترس آسان نہ ہو۔ اور جنہوں نے اپنی عورت کو گھر سے نکالا ہے تو نام تو دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو آزاد رکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو آزاد نہیں کر رہے، آپ دوسرے مردوں کو آزاد کر رہے ہیں، جو چاہے جب چاہے چھیڑ کے چلا جائے، جب چاہے اس سے اپنی ہوس پوری کر لے، اور آپ کو یہاں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا تمہیں پتا ہے علامہ اقبال کون تھے؟ بیٹا کہتا نہیں پتا۔ لیاقت علی خان کون تھے؟ ابا پتہ نہیں۔ کم بہت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا، گھر سے نکلو اسکول جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ کون تھے۔ بیٹے نے ابا سے پوچھا ابا آپ کو پتا ہے ستار بھائی کون ہے؟ باپ کہتا نہیں بیٹا۔ غفار بھائی کا پتا ہے؟ نہیں بیٹا۔ ابا گھر میں رہے تو پتہ چلے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھر میں رہے تو پتہ چلے نا کون کون آ رہا ہے۔ اب غیرت مند آدمی تو پابندی لگائے گا، بھائی کوئی نہیں آ سکتا، بیگم آپ کو میری
پرمیشن کے بغیر کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. تو یہ میڈیا کہے گا ہائے ہائے کیسی سختی، ہائے 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 بیوی پہ شک کر رہا ہے نہ ستار بھائی سے ملنے دے رہا ہے، نہ غفار بھائی سے ملنے دے رہا ہے، نہ وقار بھائی سے ملنے دے رہا ہے، بڑا بے غیرت ہے، بہت تنگ کر دیا عورت کو. انگریز دیکھو کیسا براڈ مائنڈ ہے. کوئی بات نہیں، دوست فرینڈ سے ملاقات ہو رہی ہے، آئیے بیٹھیے، میری وائف ہے. ہم ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہی نہیں. ایکچولی ہم یہ فرض ہی نہیں کرتے کہ وہ غلط نگاہ میری بیوی پہ ڈال رہا ہے. میں بدگمان نہیں ہو رہا، آپ اچھی نیت سے دیکھتے ہوں گے، اس کو ماں بہن سمجھ کے دیکھتے ہوں گے، لیکن کیا دل کے پر کسی کی دسترس ہوتی ہے کہ یہ کس نیت سے دیکھ رہا ہے؟ سائنس کی دلیل، تمام سائنسدانوں کا اتفاق ہے کہ انسان کے جسم میں پیٹ بھی ایک جزو ہے. سارے سائنسدانوں کا اتفاق ہے اس پر. اس کو روٹی نہیں ملے گی تو یہ روٹی کو دیکھ کے للچائے گا، چاہے یہ مفتی ہو، چاہے یہ عالم ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے چرسی ہو، چاہے ہیروئنچی ہو، چاہے پولیس والا ہو، چاہے جج ہو، کوئی بھی ہو. للچائے گا کہ نہیں للچائے گا؟ چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہو یا خود ہی بزرگی ہو، جب ان کو روٹی نظر آئے گی تو ان کا دل چاہے گا کہ یہ روٹی مل جائے مجھے. تو یاد رکھو، عورت کو اللہ نے مرد کے لیے اور مرد کو اللہ نے عورت کے لیے بنایا. جو بھی کوئی مرد ہوگا، آدمی ہوگا، ہجڑا مخنث نہ ہو. مجھے بھی ویلنٹائن ڈے منانے دے ذرا جذبات، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی میری بھی کرخ باتوں کو برداشت کر لیں. آج کوئی مخنث نہیں ہے، ہجڑا نہیں ہے، آدمی ہے، مرد ہے. تو جب اس میں یہ شہوت پیدا ہوتی ہے، یا تو ہو ہی نہیں رہی، اس کو حلال طریقے سے پوری ہو رہی ہے اس کی یہ خواہش، تو جب وہ عورت پر اس کی نظر پڑے گی تو سارے سائنسدانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا دل چاہے گا یہ مجھے مل جائے. اب آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، اس پر سائنسدانوں کا اتفاق نہیں ہے، تو پھر میں سائنسدانوں کے حوالے آپ کو دے دوں گا. بلکہ ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے بارے میں سوچ لیں، دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اتنے نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. چاہتا ہے، مرد ہے تو عورت کی طرف رغبت ہوگی، اور یہ کمال کی بات ہے، اسی کو مردانگی کہتے ہیں. یہ نہ ہو تو انسان شادی کے قابل بھی نہیں ہوتا پھر. تو یہ حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں. تو میڈیا جو ہے نا، میڈیا یہ گھنا بن کے، اس کو پتا سب کچھ ہے کہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، اور اس بے حیائی کے مستقبل میں نقصانات کیا ہوں گے. لیکن یہ گھنے بن کے باتیں ایسی چکنی چپڑی کرتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، اور ہم محبت کو فروغ دے رہے ہیں. کیونکہ آج کل ٹینشن بہت ہے، تو اگر نوجوان کسی لڑکی کو کوئی جو ہے نا پرپوزل جو ہے وہ کوئی پیشکش کر دیتا ہے، اور اگر وہ یوں کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے ذرا شادی سے پہلے اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو پھر اس میں ذرا ایکچولی ان کی جو لائف ہے نا، وہ شادی کے بعد ایکچولی آپ سمجھا کریں، وہ لائف بہت اچھی گزرے گی ان کی بعد میں. ایکچولی اس سے بچوں کی طرح اگر ایسے ہی شادی کر لی، بعد میں پتا چلا، تو بچے کی لائف کافی اس سے متاثر ہوتی ہے. مولویوں کو کیا پتا یہ باتیں، مولویوں کو تو بیٹھ کے باتیں کرنا آتا ہے، چندے مانگنا اور باتیں کرنا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے وہ دنیا کی کسی قوم نے حق نہیں دیا. وہ معاشرہ ماں کو کتنا حق دے رہا ہے ویلنٹائن ڈے منانے والا. ماں تو بوڑھی ہوتے ہی اولڈ سینٹر میں داخل کر دی جاتی ہے. یہ ماں کے حقوق ہیں. تو میں بار بار یہ کہوں گا، یہ عورت کے حقوق کے نعرے غلط ہیں. یہ عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے مرد کو جو دی جا رہی ہے. ہر مرد عیاش بن جائے، زانی بن جائے، ہر نوجوان زناکار بن جائے، شرابی بن جائے، لڑکیوں سے دل بہلانے والا بن جائے، ایسا آدمی کبھی خاندان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. اسے خاندان اور بچے بوجھ لگتے ہیں. تو میرے بھائی، جتنا گندا بننا ہے بن جاؤ. آج نوجوان زنا کر کے فخر کرتا ہے، اتنی لڑکیوں کو بیوقوف بنایا میں نے، اتنی لڑکیوں سے میرے تعلقات ہیں. قیامت کے دن کے لیے ذلت کی بات ہوگی، ذلت کی بات. قیامت کے دن فخر وہ کرے گا جو کہے گا مجھے اتنی دفعہ زنا کا موقع ملا مگر میرے اللہ نے مجھے بچا لیا.